أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. مسعود. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. سورہ نور کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو کہ اپنی خواتین کے بارے میں زبان کھولیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے 4 گواہ بھی نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے اس کے کہ وہ خود اس کی گواہی دے رہے ہوں، تو فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کے ذمے ان شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبے اللہ کی قسم کھائیں اور یہ کہیں کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچوں میں سے ہوں. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر اگر وہ شخص جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6، 7، آیت نمبر 8 میں بھی یہی مضمون ہے، آیت نمبر 9 میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن فرق کے ساتھ ہے کہ وہ خاتون کے لیے اور یہ مرد کے لیے ہے. اب اس کو ذرا سمجھ لیں. پچھلی آیت مبارکہ کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ ایک بڑی زبردست ترتیب اللہ رب العزت نے سورہ نور کی دی ہے، جس میں معاشرتی مسائل کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایسے معاشرتی مسائل ہیں جو عام طور پر معاشرے میں ڈسکس نہیں کیے جاتے، لیکن یہ مسائل معاشرے میں بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں اور اتنی کثرت سے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کا انکار کرنا ناممکن ہے. لیکن چونکہ ان مسائل کا تعلق شرم سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے عام طور پہ بندہ اس کو کسی دوسرے سے ذکر نہیں کرتا، کسی دوسرے سے پوچھتے ہوئے گھبراتا ہے، شرماتا ہے. لیکن ان کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سورہ نور کے اندر باقاعدہ ایک ترتیب سے بیان فرمایا. سب سے پہلے ترتیب جو پہلا حکم تھا کہ زانی کے لیے کیا حکم ہے، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اس کے لیے کیا حکم ہے. پھر اگلی آیت کے اندر اس کے بارے میں طرز عمل کا اختیار کیا جائے، یعنی عام معاشرے میں اس کے بارے میں ایک طرز عمل ہے کہ زانی شخص زانی عورت سے ہی مطمئن ہوگا، زانی مرد جس کے مزاج میں زنا ہے، ضرور نہیں کہ وہ زنا کرنے والا، جب جس کے مزاج میں زنا ہے تو وہ کسی پاک باز عورت سے مطمئن ہی نہیں ہوگا، چنانچہ اس کی شہوت ایسی بڑی ہوئی ہوگی کہ وہ مطمئن ہو نہیں سکے گا، ہو نہیں پائے گا. ایسے ہی مرد ہے اور ایسے ہی خواتین ہیں کہ خواتین کے بارے میں کہ جو خاتون اپنا مزاج زنا والا رکھتی ہے تو وہ کسی نیک اور پاک باز شخص سے مطمئن نہیں ہوگی. لہذا اس کے بارے میں جو ساری تفصیل میں پچھلی آیت میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد اگلا حکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈھکا چھپا معاملہ ہے. اب ایسا معاملہ ہے کہ مرد کے سامنے اپنی بیوی کا معاملہ کھل گیا کہ بیوی اس مزاج کی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت نہیں کی اور اپنے اوپر کسی دوسرے کو دسترس دے دی. تو اب یہاں پر کیا کریں، کیونکہ آگے تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ تیسرا حکم والذین یرمون المحصنات، کہ جو کسی پاکیزہ عورت، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دے تو وہ اس کے ذمہ ہے 4 گواہ لے کر آئے. اگر 4 گواہ نہیں لے کے آتا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کے حوالے سے تفصیل میں بتا چکا ہوں. یہ پیچھے کی باتیں یہاں ذکر کرنے کا مقصد اگلا چوتھا حکم سمجھنا ہے. جو چوتھا حکم ہے بہت ہی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مبتلا دیکھ لیا تو اب اس کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا. بات تھوڑی سی خشک ہو جائے گی تو میں اس کے ساتھ جو شان نزول ہے اس کا ذکر کر دوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. 3 صحابہ کرام کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جیسے حضرت کعب بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ میں ان کا پورا واقعہ ذکر ہے. حضرت کعب بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جب ان کے اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، 50 دن ناراضگی رہی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو بھی دور بھیج دو، تو ان کی اہلیہ بھی چلی گئی. تو پھر جب اللہ کے نبی راضی ہوئے، سارا معاملہ ہوا، تو ہونے کے بعد ایک مرتبہ یہ رات کا اندھیرا تو یہ گھر میں آئے. جب گھر میں آئے تو دیکھا
کہ گھر کے اندر ایک اور شخص موجود ہے، روایتوں میں مختلف نام ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایک شخص گھر میں موجود ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ مبتلا ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا، لیکن اس وقت اس بات کو پی گئے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے مبتلا دیکھا۔ یہ ایک سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں معاشرتی بیماریاں موجود تھیں، ایسے نہیں کہ اس وقت سارے فرشتے ہوا کرتے تھے اور سارے فرشتے ہوا کرتے تھے اور ساری رات نمازوں میں پڑھ کے گزارتے تھے، بلکہ اس نوعیت کے جرائم اس زمانے میں بھی ہوتے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی، جو ہمیں ایک مثبت پہلو یہ دیتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے اندر یہ امراض موجود ہیں تو یہ بالکل قابل اصلاح ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، صحابہ دیکھتے ہیں، اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معجزات اللہ کے نبی کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سارا عرب عاجز ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انسان بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، دین کی محنت میں جڑا ہوا ہے، مفتی اعظم ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ کہ جی میں تو اتنا دین کا کام کیا، میں نے تو پورے رمضان میں ایک ذرہ اللہ کو ناراض نہیں کیا، پھر مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا؟ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ پھر مجھ سے اتنی گھناؤنی حرکت کیسے ہو گئی؟ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اس کی اگر بندہ اصلاح کروا لے، اس کو بندہ اگر سمجھ لے کسی دوسرے کے ذریعے سے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اپنے ذریعے سے معاشرہ، مکے کا معاشرہ بھی تھا، مدینے کا معاشرہ بھی تھا، یہ خود بخود سنور نہیں سکتا جب تک کسی دوسرا مصلح نہیں آئے گا۔ چنانچہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلے ان لوگوں کے راستے پہ چلو، اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اللہ بعد میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے ان چیزوں میں۔ آپ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ چوری بھی کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ڈاکہ بھی مارتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو زانی بھی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو شرابی بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ کیا تاکہ آگے 1400 سال کے معاشرے میں انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ یہ 3-4 واقعات ایسے پیش آئے کہ صحابہ کرام نے خود دیکھا اپنی بیویوں کو مبتلا، تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اپنی پریشانی حضرت عویمر عجلانی تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو ایسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا 4 گواہ لے کر آؤ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی غیرت ہے، یہ کیسی غیرت ہے کہ میں اپنی بیوی کو گناہ میں مبتلا دیکھوں اور گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں، جب وہ گواہ آئیں گے تو اس وقت تک تو آدمی بھی چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اغیر منک، یہ یاد رکھو عویمر، تمہیں جتنی غیرت ہے اس سے بڑھ کے غیرت مجھے ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے غیرت اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دونوں سے بڑھ کے غیرت ہے۔ یعنی کسی بھی انسیڈنٹ کو دیکھ کر انسان کو فوراً غصے میں نہیں آنا چاہیے، کسی بھی معاملے کو دیکھ کر انسان کو فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نیگیٹو قسم کے فیصلے فوراً نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں اتنا بڑا جرم ہو گیا، صحابی کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا جرم ہو گیا جس کو آج ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تو غیرت ایمانی کے انتہائی درجے پر تھے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، زیادہ غیرت دکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے تاکہ دوسرے کی بات بھی سامنے آ جائے۔ کبھی ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کریں گے تو غلطی ہوگی۔ چنانچہ حضرت کعب بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، اگر میں زبان سے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ کیا ہے تو مجھے 80 کوڑے پڑیں گے، اور اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے اور اگر میں ایسے برداشت کرتا ہوں تو زانی عورت کے ساتھ میں رہ کیسے سکتا ہوں؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں ایک پاک باز آدمی ہوں اور میں زانی عورت کے ساتھ رہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ عویمر عجلانی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ والذین یرمون ازواجہم، دیکھیں غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، وہ اپنا ہاتھ کسی سے روکتی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا طلاق دے دو اس کو۔ آپ نے وہاں پر اس کو حد زنا لگانے کا نہیں فرمایا،
بلکہ اس کی اصلاح کا ایک پہلو ذکر فرمایا کہ طلاق دے دو. کہ یا رسول اللہ میں طلاق تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, اس سے میرے بچے بھی ہیں, لیکن اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اس کی اصلاح کا یہ طریقہ, پھر اس کو اصلاح کا طریقہ سکھایا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دو, جو ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل ایسے ظالمانہ واقعات ہیں ہمارے سامنے, ایسے ظالمانہ, اور اس کو وہ سنت اور شریعت سمجھتے ہیں کہ غیرت سمجھتے ہیں. ہماری غیرت شریعت اور اسلام کے تابع ہے, ہماری شہوتیں بھی شریعت اور اسلام کے تابع ہیں, ہماری خواہشات بھی شریعت اور اسلام کے تابع ہیں. جہاں یہ بے محابہ ہوگی وہاں یہ جا کے نقصان پہنچائے گی. ہر بندے کو, ایک نوجوان کو, ایک بوڑھے کو, ایک جوان آدمی کو بالکل نقصان پہنچائے گی جب وہ شریعت سے ہٹ کر ہو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو اس سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ عمر عجلانی تو یہاں پر ان کو قتل کر دیتے اپنی بیوی کو, ایسی حضرت کعب بن امیہ اپنی بیوی کو ختم کر دیتے, لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جا کے روئے. اللہ کے نبی نے ان کو ہدایت دی کہ تم کیا کرو, تم یہ کرو, تو یہ کرو اس طریقے سے کہ 4 مرتبے قسم کھاؤ. اس کو شریعت میں کہتے ہیں لعان. 4 مرتبے قسم کھاؤ کہ 4 مرتبے قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے کہ میں نے اس کو اس حالت میں مبتلا دیکھا ہے. تو یہ 4 مرتبہ قسم 4 گواہوں کے قائم مقام ہے. اس کے بعد 5ویں مرتبے تم لعان کرو, یعنی لعنت کرو کہ اگر میں اپنی اس قسم میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر مسلط ہو. چنانچہ عورت کے ذمے اگلی آیت میں وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ عورت بھی اپنے اوپر 4 مرتبے گواہی پیش کرے کہ نہیں میں بالکل پاک دامن ہوں. وہ قسم کھائے میں بالکل پاک دامن ہوں, میں بالکل پاک دامن ہوں, میں بالکل پاک دامن ہوں. یہ شخص جو کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے. والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ کہ ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ کا غضب اس عورت پر نازل ہو جائے ان کان من الصادقین اگر یہ بندہ سچوں میں سے ہے. تو اگر میاں بیوی میں ایسی ناچاکی ہو گئی تو اس صورت میں لعان کرنے کا حکم ہے, اور لعان کا یہ طریقہ ہے. لہذا بلا وجہ شریعت نے ان چیزوں میں انسان کے دماغ کو پڑنے ہی نہیں دیا کہ بلا وجہ بیوی پر شک کرتا رہے, بلا وجہ بیوی شوہر پر شک کرتی رہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو الگ ہو جائے, اگر الگ نہیں ہونا چاہتا تو 4 مرتبہ قسم کھائے اور دوسرے کی قسم پر بھروسہ کرے. ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا ختم ہو گیا ہے بالکل. ہم جب بھی اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہوگا, یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت ہی منفی پہلو ہے کہ ہم کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے, چاہے وہ نیک آدمی ہے چاہے وہ برا آدمی ہے. ہم لوگ کسی شخص پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. گھڑی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, انسان پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہ مشینوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن انسانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے. وجہ معاشرے بھی کبھی کچھ قصور ہے, لیکن اس میں ہمارا قصور بنیادی ہے کہ ہم کسی شخص پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چنانچہ شریعت نے بھروسہ کرنا سکھایا کہ ایک دوسرے کی قسم پر بھروسہ کرو, کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے. تو اس وجہ سے قسم پر بھروسہ کرنے کا کہا گیا, اس وجہ سے قسم پر کہا گیا کہ تم بھروسہ کرو. چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی بھروسہ کیا. بھروسہ عمر عجلانی کی بیوی پر بھی بھروسہ کیا, حضرت کعب بن امیہ کی بیوی پر بھی بھروسہ کیا, تیسرے صحابی جن کا نام کتابوں میں ذکر نہیں ہے ان کی بیوی پر بھی بھروسہ کیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ان پہ بھروسہ کرتا ہوں اور ایسا بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر سے اللہ کا عذاب ختم ہو گیا. یعنی اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا وہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا, یعنی ان کو کوڑے لگنے تھے یا ان کو رجم کرنا تھا وہ ختم کر دیا. لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کے پیارے نبی تھے, سمجھتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ بچوں کو دیکھتے رہنا, جب ان کی اولاد ہوگی تو اس بچے کو دیکھنا کہ وہ بچہ کس کے مشابہ ہوگا. چنانچہ جب بچہ پیدا ہو تو عمر عجلانی کے مشابہ نہیں تھا. عمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا نام لیا تھا وہ بچہ بالکل اس کے مشابہ تھا. اس کی پنڈلیاں اس کے مشابہ تھیں, اس کی گال اس کے مشابہ تھیں, اس کی آنکھیں اس کے مشابہ تھیں. اور ایسے حضرت کعب بن امیہ نے جس شخص کا نام لیا تھا وہ شخص بھی, ان کا بچہ بھی اسی کا مشابہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان عورتوں نے قسم کھائی ہے تو اگرچہ بچہ اس کے مشابہ ہے لیکن ہم ان کی قسم پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنی نظر اور تحقیق پہ بھروسہ نہیں کرتے. یعنی اتنی واضح چیز کے نظر آ گئی ہے, لیکن پھر فرمایا کہ
کہ چونکہ لیان ہو چکے ہیں اور اس بندے نے اقرار نہیں کیا تو یہ بچہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، صرف عورت کی طرف منسوب ہوگا، اور حرامی باپ کی طرف بھی منسوب نہیں ہوگا کہ یہ باپ کا نطفہ حرام ہے، اس کی طرف بھی منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کا کیا قصور ہے، اس کی کون سی غلطی ہے۔ لہٰذا یہ بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا، دوسرے کا بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا، تیسرے کا بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا، لیکن ہم ان کو باپ کی طرف منسوب نہیں کریں گے ان کے لعان کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس بچے کو متہم نہیں قرار دیں گے، اس عورت کو سزا نہیں دیں گے اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے، اس کے قسم پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یعنی ایک تو حکم لعان سکھایا ہے، یہ چوتھا حکم، ایک تو حکم لعان سکھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی بڑی بات کی ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کی بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق ہونے کے ساتھ ان لوگوں کی قسم پر بھروسہ کیا، حالانکہ جھوٹی قسم کھائی تھی، ان جھوٹی قسموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر کے امت کو سکھایا کہ دوسرے پہ بھروسہ کرو، دوسرے کے بات کا اعتبار کرو۔ چونکہ بات آئی ہے تو میں ذکر کر دوں، معاملات کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں جس میں لین دین ہوتا ہے، قرض لیا جاتا ہے، قرض دیا جاتا ہے، خریداری کی جاتی ہے، وہاں پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں پر امانت ہے وہاں پر بھروسہ کرنے کا حکم، جی دوسرے کی بات مان لیں، ہاں ٹھیک ہے، دوسرے نے اگر بات کی خیر خواہانہ بات کی، لیکن جہاں آپ نے خریداری کی ہے، جہاں آپ نے معاملات کیے ہیں، وہاں آپ زمین کے پیپرز خود دیکھیں، آپ انویسٹیگیشن کریں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تب اس کو لیں، وغیرہ نہیں لینا۔ وہاں پر حکم دیا ہے کہ تم تحقیق کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہاں پر تحقیق کرنا تمہارے ذمہ ضروری۔ مومن یہ نہیں ہے کہ لا یلدغ المؤمن من الجحر مرتين، کہ مومن ایک بندے سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ لہذا جو سچا مومن ہے وہ دوسرے کی بات کا معاملات کے اندر بھروسہ نہیں کرے گا، اپنی پوری تحقیق کرے گا، اپنی پوری تحقیق کرنے کے بعد معاملہ کرے گا۔ وہاں پر بدگمانی کرنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے بے ایمانی کی ہو سکتا ہے اس شخص نے یہاں پر پیسے کھائے ہوں، ہو سکتا ہے اس شخص نے یہاں رشوت لی ہو، وہاں پر ضروری ہے کہ معاملات کو صاف اور واضح کرے تاکہ بعد میں بدگمانی نہ ہو، بعد میں دل گندا نہ ہو۔ لیکن عام حالات میں ایک دوسرے کی بات کا اعتبار جہاں پر معاملات نہیں ہے، جہاں پر لین دین کے معاملات نہیں ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کی زبان پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات یہاں سے واضح ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔